بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل گزشتہ مومنین کی صفات کے متعلق چند گزارشات پیش کی گئی تھی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ پھر متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات میں پہلی صفت یہ تھی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ بن دیکھے ایمان لانا ہی ایمانیات میں معتبر ہے۔ اگر خدا کو دیکھ کر ایمان لانا ہوتا معتبر تو یہ تو کوئی کمال والی بات نہیں تھی۔ بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ یہاں علماء نے ایمان کی تعریف پر بھی تفصیلی کلام کیا ہے اور اس پہلو پر غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ پھر ایمان کے ساتھ ملتا جلتا ایک لفظ اور بھی ہے اسلام۔ اس پر بھی علماء نے غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ چونکہ اگلی آیت بھی اسی ایمان کا لفظ آ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس لیے میں اختصار کے ساتھ ایمان کی تعریف ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ تفصیلی معاملہ ہے اور اس کے لیے مستقل دو تین سبق مخصوص ہونے چاہیے، جن میں ایمان، اس کے اجزاء، اس کی شرائط، اس کے اصول اور اس کے ضوابط پر کلام کیا جا سکے۔ یہ انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں عرض کروں گا۔ ابھی صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان لفظی اعتبار سے کسی کی تصدیق کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی کی بات پر اعتماد کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ علماء نے ایمان کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی خبر بغیر مشاہدے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقین کر کے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا ایک ہے، میں جانتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، لیکن اگر مانتا نہیں تو وہ ایمان نہیں۔ ایمان اور اسلام ظاہری اعتبار سے یہ دونوں لفظ ایک معنی کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان دونوں میں ایک بڑا باریک فرق ہے۔ میں اسے اپنے الفاظ میں یوں ذکر کر سکتا ہوں۔ ایمان کا لفظ نکلا امن سے اور اسلام کا لفظ نکلا سلامتی سے۔ ایمان جو انسان کو اس کی جان اور اس کے مال کے حوالے سے امن عطا کرے، اطمینان فراہم کر دے، خود اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے۔
اور لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت و آبرو سے محفوظ ہو جائے۔ یہ ایمان۔ اسلام سلامتی سے نکلا، سلامتی محفوظ رہنا، محفوظ رہنا۔ اسلام لغت کے اعتبار سے اگر اس کا معنی تلاش کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینا۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا، لفظ نکلا سلامت، سلامتی سے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔ سلام اللہ کے نام سے کیا مطلب؟ زندگی گزارنے کا وہ ضابطہ، وہ دستور اور وہ طریقہ جو انسان کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ خود انسان بھی سلامتی میں آ جائے اور دوسرے اس سے سلامتی میں آ جائے۔ علماء نے ایمان اور اسلام میں فرق کو یوں بھی بیان کیا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جو انسان دل میں پائی جاتی ہے، اور اسلام اس کے ظاہری شکل و صورت کا نام ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کا نام اسلام۔ کیا مطلب؟ نماز اگر انسان پڑھ کے دکھائے تو یہ اسلام ہے، اور اس کا عقیدہ دل میں بٹھائے کہ نماز فرض ہے اور برحق ہے، یہ ایمان۔ زکوٰۃ انسان دے کر دکھائے، یہ اسلام ہے۔ زکوٰۃ کے برحق اور فرض ہونے کا اعتقاد رکھے، یقین رکھے، یہ ایمان۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر اسلام کے دین کے جو بنیادی نظریات ہیں، جو اس کی بنیادی تعلیمات ہیں، اگر وہ تعلیمات انسان کے باطن میں ہوں تو وہ ایمان ہے، اور اگر وہی تعلیمات انسان کے ظاہر پر نمایاں ہو کر سامنے آ جائے تو وہ اسلام ہے۔ میں اسے یوں بھی نمایاں کر سکتا ہوں کہ ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے، ایمان اللہ کو ماننا اور اسلام اللہ کی ماننا۔ بس یہ کو اور کی کا جو فرق ہے یہی ایمان اور اسلام کا فرق ہے۔ اللہ کو ماننا ایمان، اور اللہ کی ماننا اسلام۔ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ، اور ایمان کا تعلق اس کی روح، اس کے قلب، اس کے باطن کے ساتھ ہے۔ یہی سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے پاس ایمان بھی ہونا ضروری ہے، اسلام بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان موجود ہے لیکن ظاہری طور پر وہ عمل کر کے نہیں دکھا رہا، اسلام نہیں ہے اس کے پاس۔ اور اگر انسان کے پاس ظاہری اعمال تو بہت ہے لیکن اس کے دل میں ایمان کا نور نہیں اترا ہے، اس کے دل میں ایمان نے اپنی جگہ نہیں بنائی ہے، تو پھر وہ معتبر نہیں ہے، صرف ظاہری اعمال معتبر نہیں۔ یہی سے آپ کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ کیوں کہا جاتا ہے انسان کا مومن ہونا بھی ضروری ہے اور مسلم ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں دونوں لفظ جا بجا ہم کو ملتے ہیں۔ یہاں ہدی للمتقین اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ اختیار فرمایا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، یعنی اعتقاد رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، ایک فلسفہ اور ایک تصور رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان کے پاس ایمان بالغیب کی نعمت موجود ہے۔ اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا، اور آگے اسلام کے دو بنیادی ارکان میں سے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں کام
نماز قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا یہ ظاہری اعمال میں سے، لہذا یہاں پر اسلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان آیتوں میں ایمان اور اسلام دونوں کا ذکر فرمایا، اس لیے اللہ کے نزدیک ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ انسان کے اعتقادات، اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کے فلسفے، تصورات نمایاں اور واضح ہیں، اور انسان کے اعمال، اس کی عبادات وہ بھی اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام دونوں کا ذکر فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر لفظ ایمان ذکر کیا، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اندر سے دو اہم عبادتوں کو لے لیا۔ اس کا بھی فلسفہ سمجھ لیجیے، عبادات میں سے صرف نماز اور زکوٰۃ ہی کو کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ دو بڑی قسموں میں بند ہیں۔ دو میں سے کوئی ایک صورت ہوگی عبادات کی، یا وہ عبادت بدنی ہوگی یا وہ عبادت مالی ہوگی۔ بدنی عبادت کا مطلب جس میں انسان کا جسم صرف ہوتا ہے، جس میں انسان کا جسم لگتا ہے، انسان کا جسم استعمال میں ہوتا ہے۔ اور مالی عبادت کا مطلب جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ان دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہیں، یا وہ بدنی عبادات ہے یا وہ مالی عبادات ہے۔ اگر بدنی عبادات ہیں تو ان میں بنیادی اہم ترین رکن نماز، اگر مالی عبادات ہیں تو ان میں سے اہم ترین جز زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ نے دو بنیادی چیزوں میں سے دو مثالیں ذکر فرما دی، بدنی عبادتوں میں سے نماز کا ذکر فرما دیا، اور مالی عبادتوں میں سے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر فرما دیا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعتقادات اور عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، جو بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو مالی عبادات بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی بدنی عبادات اور ان کی مالی عبادات سب اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے لیے ان کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر انزل نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، الذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب غور کر لیا جائے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی باقی تین صفات کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دو صفات کا ذکر۔ اس طرح سب سے پہلے تو یہ کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاس سے گھر گھر کے لوگوں کو سنایا نہیں، یہ تو اللہ کا پاکیزہ کلام جو جبریل امین لے کر اترے نبی علیہ السلام کے قلب منور، جو اس کتاب کے، جو اس قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا اعتقاد اور یقین کامل بما انزل الیک، آپ کی طرف جو کتاب نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی حقانیت کے اوپر، اس کے برحق ہونے کے اوپر، اس کے سچا ہونے کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے پر کہ یہ اللہ ہی کا کلام ایمان رکھتے ہیں۔
وما انزل من قبلک، اور جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ آپ سے پہلے کون سی کتاب نازل کی گئی؟ نبی علیہ السلام سے پہلے آسمانی کتابیں جو نازل کی گئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں، ان کے زمانے میں جو صحیفے عطا فرمائے، جو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی، وہ کتابیں، وہ صحیفے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ میں واضح کر دوں، ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے الفاظ پر خوب اچھے طریقے سے غور کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو تورات نازل فرمائی تھی وہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو انجیل نازل فرمائی تھی، جو زبور نازل فرمائی تھی، وہ برحق، اور اپنے زمانے میں ان کتابوں پر عمل کرنا واجب تھا، اور اپنے زمانے میں انہی کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائی۔ یہی کتابیں راہ ہدایت تھی، یہی کتابیں اپنے زمانے میں راہ نجات تھی۔ انہی کتابوں پر عمل کر کے انسان اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور اس کی منشا پر عمل کرنے والا قرار پاتا تھا۔ انہی کتابوں پر عمل کر کے انسان جنت کا حقدار بنتا تھا، انہی کتابوں پر عمل کر کے انسان جہنم سے بچنے والا بنتا تھا۔ یہی کتابیں اللہ کا دین اور اس کی مرضی اور اس کی منشا لوگوں تک منتقل کرتی تھی۔ وہ تورات، وہ زبور، وہ انجیل جو اللہ نے آسمان سے متعلقہ پیغمبروں کے اوپر نازل فرمائی تھی، برحق ہے، اور ہم اس کے حق ہونے پر ایمان مانتے ہیں۔ البتہ جو موجودہ بائبل، موجودہ تورات، موجودہ انجیل جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جس میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق مضامین میں تبدیلی پیدا کی، الفاظ کا ہیر پھیر کیا، اس میں تحریف کی، اللہ کی مراد کو بدلنے کی کوشش کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشا تھی اس کو ہٹا کر اپنی مرضی اور اپنی منشا کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے یہ مضمون کوشش کی، یہ نامناسب اور نامبارک کوشش کی، ان لوگوں نے ان مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک نہیں کیا، اور موجودہ تورات، موجودہ انجیل، موجودہ بائبل جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جو ہم کو دستیاب ہے، اس پر ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ ہی نہیں سکتے اس میں کون سا حصہ اللہ کا کلام اور کون سا حصہ وہ ہے جو اس میں اپنی طرف سے شامل کر دیا گیا ہے، اس میں ترمیم کر دی گئی ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اور اپنے نظر سے اس میں اضافے اور کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ ہمارا اس موجودہ تورات پر، اس موجودہ انجیل پر، اس موجودہ بائبل پر کوئی ایمان نہیں۔ ہمارا ایمان اس تورات کے اوپر، اس انجیل کے اوپر، اس زبور کے اوپر، ان صحیفوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے تھے اپنے اپنے وقت میں مختلف پیغمبروں کے اوپر، وہ برحق تھے، ان پر ایمان لانا واجب تھا، اور وہی باعث نجات اور انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے اوپر، اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر، اس کی تمام کتابوں کے اوپر، تمام پیغمبروں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر ایمان لے کر آتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں ہر اس کتاب کو تسلیم کرتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی، وہ نہیں جس میں تحریف کرنے والوں نے تحریف کر، ہم تو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ یہاں علماء نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم
یہ بات تسلیم کریں والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ ایک صفت ہے، وما انزل من قبلک یہ دوسری صفت ہے، اور ان دونوں کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ مسلمان آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور مسلمان گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ان دونوں جملوں کا مصداق ایک ہی گروہ کو قرار دیا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ یہودی اور وہ عیسائی جو اپنے اپنے وقت میں اپنے پیغمبروں کی کتاب پر ایمان لے کر آئے، پھر جب انہیں یقین ہو گیا نبی علیہ السلام کی نبوت کا اور ان کی رسالت کا اور ان کی حقانیت کا، اور اللہ نے ان کے قلوب کو پھیرا ہدایت کے لیے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیرا ہدایت کے لیے، تو وہ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، ان کی کتاب پر بھی ایمان لے آئے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، سو مسلمان بھی ہو گئے، نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، قرآن کریم پر بھی ایمان لے آئے، اب اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے ایک کتاب پر عمل کیا، اب دوسری کتاب پر عمل کر، پہلے ایک پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، دوسرے پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دوہری مشقت ہے، ڈبل محنت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر بھی دوہرا رکھا ہے، ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے دگنا رکھا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال پر دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتین، تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر و ثواب دوہرا ملتا ہے، دوگنا ملتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے نبی پر بھی ایمان لے کر آیا، اور پھر جب میری پیغمبری میری نبوت اس تک پہنچی تو وہ اس پر بھی ایمان لے آیا۔ اس کے لیے بھی نبی اسلام نے دوہرے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ ایک اور مسئلہ بھی علماء نے اس آیت سے نکالا ہے، اور وہ ہے مسئلہ ختم نبوت۔ ختم نبوت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، ان کے بعد نبوت جاری ہونے کا قائل نہ ہونا۔ علماء نے اس آیت سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی نکالا۔ یہ ہمارے ایمان کا بڑا بنیادی جز ہے، بہت بنیادی حصہ ہے۔ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ نبی علیہ السلام کو نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نہ کرے۔ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا، دو گروہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہے، وما انزل من قبلک دوسرا گروہ، اور وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہے۔ اور آپ سے پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی؟ کم و بیش سوالات کے قریب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ ان سوالات پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام بنائے، کچھ پیغمبر بنائے، رسول اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب، نئی شریعت، نیا ضابطہ، نیا اصول دیا۔ نبی اسے کہتے ہیں جسے پرانے اصول اور پرانے ضابطے پر عمل کرنے کے لیے پابند کیا گیا۔ وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہے، وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہے۔ دو گروہوں کا ذکر ہے۔ اگر نبی علیہ السلام آخری نبی نہ ہوتے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ممکن ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظامات فرمائے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ ضرور فرماتا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک،
وما انزل من بعدک، وہ لوگ جو آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من بعدک، اور ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے بعد نازل ہوئی۔ اگر نبی علیہ السلام آخری نبی نہ ہوتے اور نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، کسی اور کتاب نے آنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کلام کے اندر اس مقام پر ضرور یہ آیت نازل فرماتا، وما انزل من بعدک، اور اس کتاب پر جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، صرف پہلے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے موجودہ زمانے میں، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے، سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ بعد والی کتاب پر ایمان رکھنے کی کوئی ترغیب نہیں دی گئی۔ معلوم ہوا کہ بعد میں نبی علیہ السلام کی کوئی کتاب نہیں آئی، کتاب کوئی نہیں آئی، نبی بھی۔ اس آیت سے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل سامنے آتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا ہے اور کذاب ہے، دجال ہے۔ ہم غیر مشروط طور پر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے ایک دن ایسا آئے گا جس میں انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ انہیں معلوم ہے کہ اس دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، اس لیے وہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے کسی پر ظلم نہیں کرتے، احسان کا معاملہ کرتے ہیں، حسن سلوک کے ساتھ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، کامل اور مکمل یقین۔ چھٹی صفت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی ذکر فرمائی ہے، 6 صفات۔ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم، ومما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات، آخرت پر یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں ایک اصول آپ کو دے دیتا ہوں، جن قوموں کے، دنیا کی جتنی قومیں بھی آپ جا کے تجزیہ کریں، دنیا کی جس قوم میں عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت موجود ہے، دنیا کی جس قوم میں موجود ہے، جس علاقے میں موجود ہے، عقیدہ قیامت موجود ہے، عقیدہ آخرت موجود ہے، ان کی نسلیں مکمل تباہ و برباد ہونے سے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور جن قوموں میں نظریہ عقیدت موجود نہیں، نظریہ آخرت اور نظریہ قیامت کا جن قوموں، جن ممالک، جن مذاہب میں کوئی تصور نہیں، وہ مذاہب کسی بھی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس پہلو کو خوب غور کریں اور خوب اچھی طریقے سے اس کو ہم دیکھیں۔ جن قوموں میں عقیدہ قیامت موجود ہے، قومیں دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھتے، اور جن قوموں میں عقیدہ آخرت موجود نہیں، وہ آخرت کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے، قیامت کے دن انہیں روک دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کے پاس اس نوعیت کا
بنیادی عقیدہ موجود ہونا چاہیے۔ ایک دن آئے گا انسان کے سارے نام اعمال منقطع ہو جائیں گے۔ اس دن پروردگار عالم اپنے بندوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے آخرت پر یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں میں یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں، جن لوگوں میں یہ 6 خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متقی کا اعزاز منتخب فرمایا ہے، انہیں متقی کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور آگے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 ثواب، 2 انعامات ذکر کیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ 2 ثواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ ان 2 میں سے پہلے کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، اور دوسرے کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن میں تقویٰ کی صفات پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہدایت عطا فرماتا ہے، آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہدایت سے محروم نہیں فرمائے گا، جس ہدایت کے لیے انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کی، جس کے لیے پورا قرآن اتارنا تھا، اس ہدایت کے لیے انسان کو محتاج ہونے سے بچا لیا جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہدایت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے من کی مراد کو پورا کرے گا۔ انہیں دنیا میں بھی اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا، صلہ مل جائے گا، اور آخرت میں تو انہیں اپنے کیے کا بدلہ اور صلہ مل ہی جائے گا۔ 6 صفات مومن کی، اور ان 6 صفات میں سے پہلی 3 کا ذکر کل آیا، اور باقی 3 کا ذکر آج آیا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی ہر ایک کو یہ دنیا کے اندر متقیوں کی صفات عطا فرمائے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں ہدایت اور آخرت میں فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔